السلام دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا بیس۔ آج جاپان کے حوالے سے میں مزید انفارمیشن لے کے آیا ہوں۔ 20 مئی 2021 کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں میں نے یہ دیا تھا انڈیا یا مطلب پریڈکشن دی تھی کہ 2021 تو کیا 2022 میں بھی شاید جاپان ٹورزم نہ کھول سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے دوران جو ہے وہ اولمپکس بھی ہوگی اور بغیر شائقین کے اولمپکس ہوگی، ٹورزم نہیں کھلا اور جاپان نے بہت ہی ریسٹرکٹ آرڈر کیے ہوئے تھے اس سلسلہ میں۔ اس کے ابھی تک جاپان کے کچھ شہروں میں کچھ قصبوں میں ابھی تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن ان کے لاک ڈاؤن کی نوعیت جو ہے وہ ہمارے لاک ڈاؤن کی نوعیت سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہاں کاروبار بھی چل رہے ہیں، اسکول بچے اور بڑے سب اسکول کالجز بھی جا رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ ان کی لاک ڈاؤن کا ایک لمٹ ہے، اس کے اندر وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کی انفارمیشن جو خاص طور پر جس کے لیے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جاپان نے لمیٹڈ ٹریول جو ہے وہ اوپن کر دی ہے، اور اس ٹریول میں وہ لوگ آئیں گے کہ جو ریٹرننگ ریزیڈنٹ ہیں، جو کہیں بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں، اپنے مطلب ہوم لینڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر جو جاب کر رہے تھے وہاں پہ جاپان میں اور پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر جو سیٹل بھی تھے اور اپنے گھروں کو آئے تھے وہ پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ جو لوگ باہر آ گئے کس طرح سے لیکن واپس نہیں جا سکے۔ تو اس سلسلہ میں چونکہ کافی ریسٹرکٹ آرڈر تھے، ان کے معیار تھے جاپان کے، تو ٹریولنگ شروع نہیں ہو سکی تھی۔ اب ایک لمیٹڈ ٹریول ایسے لوگ جو ریٹرننگ ریزیڈنٹ ہیں یا ریٹرننگ امپلائیز ہیں یا بزنس مین ایور جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ جو پرماننٹلی کام کر رہے تھے کر رہے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ ہے، تو پھر ان کو واپس جانے کے لیے انہوں نے ایک خوشخبری دی ہے۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ 3 قسم کی جو ویکسینز ہیں وہ لگوائیں گے۔ وہ جو 3 قسم کی منظور شدہ ویکسینز ہیں اس میں فائزر ہے، ایسٹرازینیکا ہے اور موڈرنا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انڈیا کی ایک سیرم انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے بھی اپنا یہ ایسٹرازینیکا پروڈیوس کی ہوئی ہے ویکسین، لیکن جاپان انڈیا کی جو ویکسین ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایشیا کے ممالک ہیں اس میں بھی اس نے یہ کیا ہے، چونکہ ہمارا ریجن ایشیا ہے اور اس لیے میں لازمی طور پر ایشیا کا ہی ذکر کروں گا۔ تو ایشیا کے جو ممالک جن کو اجازت ہے سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بے شک یہاں پر آپ نے اپنے ملک میں چاہے بنگلہ دیش ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے پاکستان ہے، اگر آپ نے ان تینوں ویکسینز میں جو موڈرنا ہے، فائزر ہے، جو ایسٹرازینیکا ہے، اگر آپ نے اس کی 2 ڈوز لگوا لی ہیں تب بھی یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو ٹریول بیکاز دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ یور سرٹیفکیٹس۔ یعنی کہ چاہے بھارت کا سرٹیفکیٹ ہے، چاہے بنگلہ دیش کا ہے، چاہے بھوٹان کا ہے، چاہے مالدیپ کا ہے، چاہے پاکستان کا ہے، بھارت کا ہے، اور یہ جو افغانستان کا، یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جاپان کو۔ اور جاپان ایشیا میں سے جن ممالک کے سرٹیفکیٹ قبول کر رہا ہے ان میں انڈونیشیا، سنگاپور، سری لنکا، تھائی لینڈ، ویتنام، ہانگ کانگ اور ملائیشیا۔ صرف ان ممالک کے جو ویکسین سرٹیفکیٹ ہیں وہ جاپان نے ایکسیپٹ کیے ہیں، جبکہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، حالانکہ بھوٹان ایک ایسا ملک ہے جس میں تو وائرس ہے ہی نہیں ہے، وہ 1 لاکھ میں سے 3 لوگ جو تھے متاثر تھے لاسٹ رپورٹ کے مطابق، اور لیکن چونکہ ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے بھوٹان اور نیپال کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اور یہ ممالک جو ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ جو وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ایون تو میں حیران ہوں کہ اس میں چائنا کا نام بھی شامل نہیں ہے۔ اینی ویز یہ تھی لیٹسٹ انفارمیشن، اور جیسا کہ میں نے آج سے
کئی ماہ قبل جو 20 مئی 2021 کو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہاں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ خاص طور پر جو ہمارے کنٹریز ہیں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، کہتے ہیں بد سے بدنام برا، تو ایسے چیزیں تھیں جس میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ باہر جا کے کہتی ہے کہ ہم کرپٹ لوگ ہیں، اور جو ہے نا کرپشن جو ہے وہ ہماری بسی ہوئی ہے ہمارے اداروں کے اندر. تو اس لیے جو بیرون ملک تھنک ٹینک ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور یہ ان کی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یہ تھی آج کی انفارمیشن. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.